Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت نیک نبی تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر میں ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف میں بیان کیا ہے، اور یہ اتنی بہترین سٹوری ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے جب انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ابا میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کرے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت اور سرداری بخشیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس خواب کو پوشیدہ رکھنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ باقی بھائی دوسری ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے۔ باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے کافی بڑے تھے اور وہ سب یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام بن ماں کے چھوٹے بچوں کو زیادہ شفقت دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر باقی بھائی ان سے جلتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں دریافت کیا کہ ہمارے باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں۔ ان کی حسد اور جلن اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تو مار ہی ڈالو، کسی جگہ پھینک آؤ تاکہ ہمارے والد کا رخ ہماری طرف ہو جائے۔ ایک بھائی لاوا نے یوسف کو قتل تو مت کرو، بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو، اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ پھر سارے بھائی مل کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نبی نے فرمایا کہ اے تمہارا لے جانا مجھے فکر میں رکھے گا، اور مجھے یہ بھی ڈر لگا رہے گا کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوردار جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل نکمے ہوئے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ اگلے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چل دیے۔ راستے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب مارا پیٹا اور پھر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی اور انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلد وہ اس کنویں سے نکل جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ کہنے لگے، ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ لگا رہے تھے کہ یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے،
ہم سچے ہیں۔ ثبوت کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے تھے جو انہوں نے اپنے باپ کو دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ سچ نہیں ہے بلکہ تم نے تو اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھلا بتاؤ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا پر اس کے کرتے کو بالکل نہیں پھاڑا۔ بار بار پوچھنے پر بھی بھائیوں نے سچ نہیں بتایا۔ سفر کرتا ہوا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب ڈول نکالا تو اس میں خوبصورت لڑکا آیا۔ وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور انہیں ایک معمولی سی قیمت پر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اس خوبصورت بچے کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو تحفے میں پیش کیا اور فرمایا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں پلے بڑھے اور عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال دے دی گئی۔ اللہ نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے، انہیں علم سے نوازا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعہ ہی بے مثال تھا۔ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے۔ اللہ نے خوبصورتی کو دو حصوں میں بانٹا۔ آدھا حسن اس پوری دنیا کی تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا اور باقی آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی دے دیا۔ اللہ یہ ہے کہ حسن یوسف عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے محل میں یوسف علیہ السلام کو بہلانا پسلانا شروع کر دیا۔ ایک رات زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سارے دروازے بند کر کے کہا، آئیے یوسف، میں نے یہ زیب و زینت آپ کے لیے کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جب زلیخا ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ زلیخا ان کے پیچھے بھاگی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے کے پاس ہی عزیز مصر دونوں کو مل گئے۔ زلیخا چونک گئی اور اپنی بات سے پلٹ گئی، کہنے لگی، جب جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گناہگار نہیں بلکہ یہ مجھے بہلا پسلا ہی رہی تھی۔ قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، پھر اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ بول اٹھے کہ یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف اس بات کو جانے دو اور زلیخا تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رہنے دیا، لیکن پھر یہ بات شہر بھر میں پھیل گئی۔ عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔ لوگ زلیخا کو تانے دینے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو بہلانے پسلانے میں لگی رہتی ہے۔ جب زلیخا تک یہ بات پہنچی تو اس نے سب کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور سب عورتوں کو بلایا، سب کے سامنے پھل رکھے اور سب کو ایک ایک چھری دے دی گئی۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کے سامنے مجلس میں پیش ہوں۔
جب شہر بھر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر اتنا کھو گئی کہ پھلوں کی بجائے چھری سے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ لیا، اور انہیں پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ سب بول اٹھی، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس وقت زلیخا نے کہا، تو یہ ہے وہ جس کے لیے تم سب مجھے تانے دے رہی تھی۔ اس کے بعد شہر کی ساری امیر عورتیں یوسف علیہ السلام کے عاشق ہو گئی، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کرے۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کر لیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سب سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی تھی، اس سے تو مجھے جیل خانہ ہی پسند ہے، مجھے ان کی فریب سے دور کر دے۔ شہر بھر میں یہ بات پھیلنے لگی اور پھیلتی ہی چلی گئی۔ تب زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا کہ اب کیا کیا جائے، معاملہ تو بہت پھیل گیا ہے، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا گیا۔ قید خانے کے لوگ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں۔ اس جیل میں دو لوگوں نے خواب دیکھے اور ان خواب کی تعبیر کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج تم سب کو قید خانے سے کون سا کھانا دیا جائے گا، اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر جو کھانا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہی کھانا سب کو دیا گیا۔ سب حیرت زدہ تھے۔ یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر اس میں ایک قیدی کہنے لگا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں جو دوسرا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اللہ کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اللہ کی بجائے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سفارش لگوانا چاہی۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگ لی۔ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر قید خانے میں ان کی سزا کا وقت بڑھا دیا گیا۔ پھر جیسے یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی ویسا ہی ہوا۔ انہی میں سے ایک کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے میں مقرر کر دیا گیا، لیکن وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے۔ کسی کو یہ خبر بھی نہیں کی گئی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، کوئی ان کی سفارش لگانے والا ہے، قید خانے میں نکالنے والا نہیں تھا۔ ایک مدت تک مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فروا گائے ہیں جن کو 7 دبلی پتلی لاغر گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں۔ یہ خواب بادشاہ کو لگاتار آتا تھا اور اس خواب میں بادشاہ کو پریشان کر دیا تھا۔ بادشاہ نے سارے درباریوں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا اور میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر تم خواب کی تعبیر بتا دو دے گے تو شہر کے نامی گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کی، پھر وہ کچھ بھی تدبیر نہ کر پائے، اور بادشاہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تو پریشان کرنے والا معمولی سا خواب ہے۔ پھر بھی بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتا رہا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ خوابوں کی تعبیر
کرتے تھے۔ اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی بات کے بارے میں بتایا اور قید خانے کی اجازت مانگی۔ پھر وہ قید خانے گیا اور یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اب جو 7 سال آئیں گے اس میں بہت زیادہ بارش ہوگی اور فصل بہت اچھی ہوگی۔ تم 7 سال تک لگاتار گیہوں بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیاں یعنی چھلکوں سمیت ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، تب تم وہ ذخیرہ کیا ہوا گیہوں استعمال کر لینا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا۔ جب یہ بات بادشاہوں کو بتائی گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی احسان کے تحت رہا نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ قاصد واپس آیا اور اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اگر کسی قیدی کو 7 سال قید میں رہنے کے بعد رہا ہونے کا موقع ملے تو کوئی کیوں منع کرے گا؟ بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو اکٹھا کروایا اور ان سے اس واقعے کی صحیح حقیقت پوچھی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے دور سے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، پھر ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا نے بھی اپنے سچ کا اظہار کیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اور بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ہاں بے حد عزت دار اور امانت دار ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر فرما دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا اور ایک ایسا وقت آیا کہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروسے مند اور عزیز اور کوئی نہ تھا۔ اسی طرح ملک کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر و برکت کے ساتھ 7 سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال خوب فصل اگانے کا حکم دیا، ایک خاص طریقے سے ذخیرے کو چھلکوں سمیت محفوظ کروایا۔ پھر قحط کے سال شروع ہوئے۔ اس قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب کیونکہ مصر بہت زیادہ خوشحال تھا اور یوسف علیہ السلام نے 7 سال گیہوں بچا رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنے لگے۔ فلسطین میں بھی قحط کی وجہ سے فصل ہونا بند ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے۔ ان کے علاقے میں نہ فصل ہوتی نہ غلہ ملتا تھا تو بہت ہی مہنگا ملتا تھا۔ خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج مل رہا ہے، اس لیے قافلوں کے قافلے فلسطین سے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ فروخت کر رہے تھے، پر اتنا ہی دے دیتے تھے جتنا کہ انسان کے لیے کافی ہوتا۔ تاجر لوگ مال سٹاک کر کے مہنگی قیمت پر نہ بیچیں، اس لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر والوں کے ساتھ لانا ضروری ہوتا۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنے گھر کے گیہوں کو لا سکے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہ پہچان پائے کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا وہ آج مصر کی سب سے عظیم شخصیت بن چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھے سے خاطر کی اور ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا، پھر تفتیش کی کہ بہانے پوچھے کیا کوئی اور بھائی بھی ہے، تو بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، بنیامین، جس کو ان کے باپ اپنے سے دور نہیں کرتے۔ اور یوسف علیہ السلام نے انہیں اسی سال کی گندم دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ اگلے سال وہ گندم بنیامین کو بھی لا کر دے، ورنہ انہیں گندم نہیں ملے گی۔
یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر جب جن پیسوں سے انہوں نے گیہوں خریدا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت داروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کے سامان میں واپس رکھ دو۔ یہ اسی لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اگلے سال ضرور آئے، اور ممکن ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے رقم نہ ہو اور وہ گندم خریدنے نہ آئے۔ گھر پہنچتے ہی بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آئندہ ہمیں گیہوں تبھی ملے گا جب بنیامین کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنے اتنے پیسے موجود پائے کہ یہ دیکھ کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو منانے کی کوشش کی، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم نہ کھاؤ تو اپنے ساتھ واپس لے کر آؤ گے۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی اور بنیامین کو اپنے ساتھ حفاظت سے رکھا، اور اگلے سال جب پھر سے مصر جانے کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے مت جانا، بلکہ تم سب 11 نوجوان بھائی ہو، تمہیں ساتھ ساتھ دیکھ کر کوئی حسد کر بیٹھتے ہیں، تمہیں نظر نہ لگ جائے، لہٰذا نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ جب سب بھائی وہاں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی پھر سے خدمت کی اور بنیامین کو اکیلے میں بلا کر انہیں گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ترتیب لگائی کہ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ جب سب جانے لگے تو مصر کے رکھوالوں نے انہیں روکا تو ان کی تلاشی لی، یہ کہہ کر کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے بولا کہ اللہ کی قسم ہم چھوڑ نہیں سکتے اور ہم چور بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، چور کی کیا سزا ہوتی ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ تو بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کا سامان چرایا گیا ہو وہ چور اسی کا غلام ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی کروائی اور بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ مل گیا۔ بھائیوں نے فوراً کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کا بہت برا لگا کہ اتنے سال بعد بھی ان کے بھائیوں کا دل ان کے لیے ذرا برابر بھی نرم نہیں ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل پر ہی رکھ لیا اور صرف یہ کہا کہ آپ لوگ بہت برے ہو اور جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں اس کا اللہ پر گواہ ہے۔ اب سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی منتیں کرنے لگے اور بولے کہ اے عزیز مصر، اس کے پاس بہت ضعیف عمر کے بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہگار کے سوا ہم کسی کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، یہ ناانصافی ہوگی۔ وہ سب بھائیوں نے بے حد پریشان ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم بنیامین کو چھوڑ کر کیا کر سکتے ہیں؟ کہ ہم واپس چلے جائیں؟ ہم نے تو اپنے باپ کو قسم دی ہے، ان میں سے ایک بھائی لاوے بولا کہ پہلے بھی ہم اپنے بھائی کو یوسف کے متعلق تکلیف دے چکے ہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اس بار بھی ان کا سامنا کیا جائے، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم سب واپس چلے جاؤ۔ جب سارے بھائی فلسطین واپس پہنچے تو بنیامین کے واپس نہ آنے پر یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی کھو چکے تھے اور اب ایک اور بیٹے بنیامین کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ بھائیوں نے سارا واقعہ بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی بات بنائی ہی نہیں، جس طرح کہ پہلے تھا بس اسی طرح ہی بہتر ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم اور حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے اور اتنا روئے کہ بنیامین میں یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھ کر اپنے آپ کو دلاسا دیتے تھے۔
پھر اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، اور جب بنیامین بھی اس میں چھن گیا تو یہ ان کے صبر کا دامن سب سے بڑا ہوگا۔ امتحان تھا۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھیں ویسے ہی کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس سے صدمے کی وجہ سے آپ اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ بنیامین کے نہ آنے پر انہوں نے بولا، ہائے یوسف! یہ سن کر سارے بھائی چڑ گئے اور بولے کہ آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ جان ہی دے دیں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنے غم اور تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں اور اللہ ہی سے کرتا ہوں، اللہ ہی کی طرف وہ باتیں جانتا ہے اور جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بچوں، تم مصر جاؤ اور عزیز مصر سے بات کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ وہ سب پھر مصر پہنچے اور وہ یوسف علیہ السلام سے مل کر کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے خاندان دیکھ کر پہنچائے، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، آپ ان کی ضعیف عمر پر رحم کریں، بنیامین کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف کو ساتھ کیا کیا کیا؟ بھائیوں نے حیران ہو کر جواب دیا، واقعی آپ یوسف علیہ السلام میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے، اور جو بھی صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی کسی نیک شخص کا اجر ضائع نہ کرے۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے اور بولے کہ بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر برتری دے دی، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام اس مقام پر انہیں سزا دے کر انہی سے بدلہ لے سکتے ہیں، پر یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگے، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر فلسطین کی طرف چل دیے۔ وہ راستے میں ہی تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی اور کہنے لگے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان کے سب لوگ یعقوب علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی یعقوب پاس واپس پہنچے تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی ڈالا کہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور وہ پھر سے دیکھنے لگے۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر سن کر سکون ملا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تب بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم گناہ گار ہیں۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرتے وقت یہ بولا تھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، اور 40 سال تک وہ توبہ نہیں کر پائے۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بنا کوئی بھی توبہ نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کی، پھر سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے۔ بیٹے اور باپ کی اس کیفیت کا تصور کیجیے کہ کیا عالم ہوگا۔ جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اللہ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے مصیبتوں سے نکالا۔ میرا رب جو چاہے اسی کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا والی اور کارساز ہے۔
تو مجھے دین کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیکوکاروں میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔